السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم تھوڑا سا ایمان تازہ کر لیں۔ انشاءاللہ ایمان کی جہاں کہیں بھی بات ہو، ایمان کی بات ہم سنیں گے، کہیں گے، ایمان کے بول کو بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہمیشہ تازہ ہوتا جائے گا۔ یہ ایمان کی ایک ہماری کیفیت بڑھتی جائے گی۔ تو ہم ہمیشہ ایمان کے بول بولتے رہیں، ایمان کی بات سنتے رہیں، ایمان کی بات کہتے رہیں، اللہ کی طاقت کو ہم سوچتے رہیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے سورج کیسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ستارے کیسے بڑے بڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بنایا، سمندر کے اندر زمین کو بنایا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہو اور اس بات کی ہماری ہمیشہ باتیں ہوتی رہتی ہوں تاکہ ہمارا ایمان ہمیشہ بڑھتا جائے۔ ہمارے بچوں کے سامنے بھی ایسی باتیں بار بار ہم بولتے رہیں تاکہ ہمارے بچوں کا بھی ایمان بڑھتا رہے، اور ہمارا ایمان جو بنے گا بڑھے گا تو ہمیں اللہ کے حکم کے اوپر کھڑا کرے گا۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا آسان، زکوٰۃ کا دینا آسان، حج کا کرنا آسان، لوگوں کے طرف سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کرنا آسان، یعنی سہن سختی ہمارے اندر آسانی سے آ جائے گی۔ یہ ایمان کا ہمارا بڑھے گا تو سب چیز ہوگی، اور ایمان ہمارا نہیں بڑھے گا، ایمان کی لائن کی کوئی فکر نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہو جائے گا۔ نہ ہمیں نماز کے لیے تقاضا کرے گا، نہ ہمیں لوگوں کے طرف سے ہونے والی تکلیف کے اوپر صبر کرنے کا کہے گا، بلکہ ہم جلدی بازی کرنے لگ جائیں گے۔ روزہ بھی رکھنا ہمارے لیے مشکل، دین کا کام سب جو بھی ہے، چھوٹے سے چھوٹا دین کا کام بھی ہمارے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمارا خود کے ایمان کی فکر کریں، ہمارے اہل و عیال کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، سب کے ایمان کے لیے ہم فکر کریں۔ فکر ہمیں یہی کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی بات کو رکھنا، ایمان کی بات کو رکھنا، یقین کی بات کو رکھنا، تو ہمارا خود کا بھی ایمان بڑھے گا، اور جتنے بھی لوگ سنیں گے اور ان کا بھی ایمان بنتا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ سنیں گے اس کا تو فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن ہمارا فائدہ خوب ہوگا انشاءاللہ، ہمارا ایمان ترقی کرے گا۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ عزت کے نقشے میں ذلت انسان کو کر کے دکھائے، اور نقشہ ذلت کا ہو لیکن انسان کو عزت دے کر بتاوے، وہ اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اس اللہ کی ہم تعریف کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہ حمد کے معنی تعریف ہوتا ہے، تعریف کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں چیزیں کتنی بھی بڑی سے بڑی عالیشان چیزیں نظر آویں، کسی کا مال ہمیں نظر آوے، کسی کی گاڑی بنگلہ جو بھی ہمیں نظر آتا ہو، وہ سارے کی ساری چیزیں اللہ کے تعریف کے لائق ہیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں۔ ہم کتنے بھی بڑے بن جاوے، کتنے بھی بڑے مالدار بن جاوے، کتنے بھی بڑے بادشاہت کے مالک بن جاوے، لیکن وہ سارے کے ساری چیزوں کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ ذلت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہوں وہ چیزوں کے ہم غور و فکر کریں کہ تو بنی کہاں سے ہیں۔ بنگلہ کتنا بھی بڑا بنا ہو، سونے چاندی کا بنا ہو، ہیلی کاپٹر کتنا بھی عالیشان بنا ہو، کتنا بھی بڑا اسٹیمر بنا ہو سمندر میں چلنے والا، کتنا بھی بڑا پلین بنا ہو ہوا میں اڑنے والا، آخر اس کے اندر چیزیں کون سی لگی ہیں، اس میں کون سی انسان کی کاریگری ہے؟ اس انسان کی کاریگری یہ ہے اس کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پر لا کر، دوسری تیسری جگہ سے لا کر، چوتھی جگہ سے لا کر ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس کو جوڑ دیا، یہ انسان کی کاریگری۔ لیکن جو چیز ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، چاہے لوہے کو لے لو، لوہا کہاں سے بنا، کس نے بنایا، کیسے بنا،
لوہا بھی تو اللہ ہی نے زمین کے اندر بنایا، سونا بھی اللہ ہی نے زمین کے اندر بنایا، غرض جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں سارے کے سارے اللہ ہی نے تو بنائی ہیں۔ انسان کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس اللہ کی ذات کو ہم مانیں، اس اللہ کی ہم تعریف کریں، اس اللہ کے سامنے ہم جھکنے والے بنیں، لوگوں کے سامنے ہم نہ جھکیں، مال و دولت کے پیچھے ہم نہ بھٹکیں، مال و دولت کے سامنے ہم نہ جھک جاویں، ہم جھکنے والے بنیں تو اللہ کے سامنے جھکیں، تعریف کریں تو اللہ کی تعریف کریں، بس یہ ہمارا ایمان بن جاوے۔ اور اس لائن کی ساری تعلیم، محنت، فکر ہم قرآن کریم کے اوپر آ جاویں، تاکہ ساری جو ہے ضرورت ہماری اسی کے اندر سے پوری ہوگی۔ جو بھی ہمارا مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل قرآن کریم کے ذریعے سے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رہبری رکھی ہے۔ اس میں جتنے بھی مسائل ہونے والے ہیں، جتنے بھی دنیا کی ترقی ہونے والی ہے، سارے کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر، گناہوں کا ماحول، ٹیکنالوجی کا ماحول، گمراہی کا ماحول ہے، ایسے ماحول کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا وعدہ قرآن کریم کے ذریعے سے کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے قرآن کریم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم میں فرمایا تھا کہ میرے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا تاکہ انشاءاللہ گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہی تو بتایا اللہ کے نبی نے، کلام اللہ، اللہ کی کتاب قرآن شریف، اور دوسری چیز کیا بتائی کہ میری سنت۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، قرآن کریم کو بھی مضبوطی سے پکڑیں، اس کے اوپر خوب محنت کریں، سیکھنے کی محنت کریں، سمجھنے کی محنت کریں، اور لوگوں کے اندر ماحول عام ہو جائے، اسلام کی فکر، محنت کریں، دعا کریں، صدقہ کریں۔ اور سنت، ایک سنت کی طاقت، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے زندگی میں لانے کے لیے ہم محنت کریں گے، فکر کریں گے، اور ایسے گئے گزرے زمانوں کے اندر ایک سنت کو ادا کرنے پر اللہ تعالی ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شہید کا جو فضیلت ہے، ثواب ہے کہ ان کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایسا 100 شہیدوں کا ثواب کا وعدہ، اور ایک سنت کی طاقت، ساری دنیا کو مل کر کسی بندے کو نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتا، یہ ہمارا یقین ہے، لیکن ساری دنیا کی سازشیں، ساری دنیا کی ناپاک حرکتیں، ناپاک محنتیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والی محنتیں سارے دنیا مل کر کریں، اور ہم ایک سنت کے اوپر آ جاویں، سنت کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس سنت کا مقابلہ ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی ہے۔ بس یہ ہمارا ایمان بنانا ہے۔ اور دوسری بات، ہم ایک طرف سبحان اللہ پڑھنے کا موقع ہو، اور ایک طرف 1 کروڑ روپیہ ہو کاروبار کے لیے، کہ 2-4 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا وقت ہو، لوگ کہے کہ سبحان اللہ بعد میں پڑھ لے، پہلے یہ کر لے، تو ہمارا ایمان ایسا بن جائے کہ نہیں، کروڑ روپیہ ہو، 5 کروڑ روپیہ ہو، جائے تو جائے، لیکن ہم سبحان اللہ پہلے پڑھ لیتے، بعد میں وہ پیسے کے بارے میں چرچا کریں گے، ایسا ہمارا ایمان بن جاوے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو جاوے، اور کاروبار کا ہم بہت بڑے کاروبار کے مالک ہوں، اور 1 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ جو بھی ہمیں ملنے والا ہو، اور نماز کے رکعت یا تکبیر اولیٰ کے مقابلے میں، تو ہم پہلے تکبیر اولیٰ کو اختیار کریں گے، کاروبار میں کھڑے گراہک کو کہہ دیں گے بعد میں آنا ہو تو آنا، ورنہ پھر آپ اپنا کام کر لو، میرا رب کا حکم ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہو کہ ایک طرف کروڑوں روپے کی کاروباری ہے، اور ایک طرف میری تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، تو ہم پہلے تکبیر اولیٰ کو فالو کریں گے، بعد میں ہمارے گراہک کو فالو کریں گے۔
ہمارا ایمان ایسا بن جاوے، بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ایسا ہمارا سب کا پورے امت کا ایمان بن جاوے اور ہمارا پورے دنیا کے اندر ایسا ماحول بن جاوے، اسلام کا جھنڈا لہر جاوے، اسلام کا بول بالا ہو جاوے، دین کے ڈنکے بج جاوے، باطل طاقتیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے باطل طاقتوں کو ختم کر دے۔ بس اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔